ریاست کو بچانا ہے، اس غربت کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی چکی میں پسے عوام کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اس سسکتی ہوئی معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی بھی، جب میں اپوزیشن لیڈر تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں قائد ایوان ہوں، میں بات کوشش کرتا ہوں کہ وہ کروں جو صحیح ہو۔ آج پاکستانی قوم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا یہ تو بتائے کہ جب 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر کے گھر جا رہی تھی، کیا اس وقت جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5.8% نہیں تھا؟ میں دوبارہ اپنا سوال دہرائی دیتا ہوں، کیا اس وقت گروتھ ریٹ 5.8% نہیں تھا؟ کیا 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے بعد 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کی آئینی مدت پوری ہوئی، کیا لوڈ شیڈنگ زیرو پہ نہیں تھی؟ آج کیا ایسا انہونا ہو گیا کہ وہ 5.8% معیشت گرتی 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 0.0 پہ ہو گئی؟ آج کیا ایسا ان 4 سالوں میں انہونا ہو گیا کہ جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو 12,000 میگا واٹ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے زیرو پہ لے آئی، آج پھر وہی حال ہے؟ تو میں کبھی بھی عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ 90 دن مجھ سے کوئی سوال نہ کرے میڈیا، 90 دن بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، 90 دن بعد میں اپنا جو ہے نا وہ کرپشن کو ختم کر دوں گا۔ میں کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ کل کو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جی میں اگر IMF کے پاس چلا گیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کس نے یہ کہا کہ IMF کے پاس ہمیں جانا پڑے گا؟ میری غلطی تھی، 6 مہینے میں اس کو ڈیلے کرتا رہا، 40% جو ہے روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، پھر سال بعد کہا گیا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے کہ اس ملک کو چلانا کیسے۔ یہ باتیں میں آپ کو ریکارڈ کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا۔ اور میں جب تک اللہ کو پتہ ہے، جب تک میں یہاں پر پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آپ سے سچی بات کروں گا، میں حقائق ضرور بتاؤں گا کہ اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا، لیکن اس کے ساتھ میں ثبوت پیش کروں گا، میری بات کے پیچھے مستند ڈاکومنٹیشن ہوگی۔ میں کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اس کو چور، کرپٹ، ڈاکو کہہ کے نہیں پکاروں گا، کیونکہ اس قوم کے کان پک گئے ہیں چور ڈاکو کے نعرے لگاتے ہوئے۔ آج یہ قوم، اس کے بچے ترس گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی ریلیف ملے، ان کے لیے بھی کوئی، ان کی بھی کوئی بات کرے۔ اور سیاست اگر آج کوئی کر رہا ہے تو وہ قیامت والے دن اللہ کو بھی جواب دے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے بڑے ایک کڑے امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ پچھلے 3 مہینوں میں جو میرا سفر رہا ہے وہ آئین اور قانون کے بحرانوں سے بھرا پڑا ہے۔ کبھی وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے بلایا جاتا ہے اجلاس، اس کو اپنا جو ہے وہ ایڈجرن کر دیا جاتا ہے، 3-4 مرتبہ اجلاس ایڈجرن ہوتے ہیں، پھر خدا خدا کر ڈپٹی اسپیکر پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے بعد حلف کے لیے کبھی وہ صدر صاحب جو ہیں وہ سمری مسترد کر رہے ہیں، کبھی صدر صاحب وہ سمری ڈیلے کر رہے ہیں۔ کبھی سنا آپ نے کہ پنجاب میں 2 مہینے کابینہ نہ بنی ہو؟ تو یہ گزارشات میں عوام کے سامنے ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے رکھ رہا ہوں، لیکن میں ان بحرانوں کے ہوتے ہوئے جو حقیقی معنوں میں صوبے میں رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کی اور صوبے کی تاریخ میں کبھی ایسے آئینی بحران نہیں آئے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا،
میں آج بھی نہیں کہنے آیا کہ جی یہ آئینی بحران ہے اور اپنا جو ہے یہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا. میں بالکل ایسی بات کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آج عوام کو 4 سالوں کا سوال تو عوام عمران نیازی سے کرے گی نا. میں 3 مہینوں کا عاجزی اور انکساری سے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب بطور قائد ایوان جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا، میں نے کہا تھا، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا ہم عام آدمی کے ریلیف کے لیے بات کریں گے. آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے خوشی ہے کہ اللہ کرانے والا میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں نے، آپ پنجاب کی عوام جانتے کہ آٹے کے لیے لائنوں میں صوبے کی عوام کے بزرگوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں میں چلچلاتی دھوپ میں لگنا پڑتا تھا. آٹا باہر بھجوا دیا گیا، اسکینڈل بنے اربوں کے، وہی پر ایکسپورٹ کر دیا گیا. میں اپنا جو ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آج جب کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ 5,500 من جو اپنا گندم کا ریٹ ہے اس سے آگے چلی گئی ہے. ہم نے 50 لاکھ ٹن گندم اپنے کسان سے خریدی، بفر سٹاک اپنا کیا، اور جو ہماری جو پروکیورمنٹ جو پرائس تھی، جو ہماری خرید تھی، وہ آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ سے آدھی ہے. اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہا، ہمدردی میں کہا ہوگا کہ حمزہ صاحب آپ اتنی بڑی 200 ارب کی سبسڈی دینے جا رہے ہیں، کابینہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کل کو آپ سے اپنا جو ہے وہ کوئی نیب والا پوچھے گا کہ آپ نے اپنا کابینہ کی منظوری کے بغیر جو ہے وہ اتنی بڑی سبسڈی دے دی تو کل آپ کے اوپر مقدمہ بنے گا. میں نے کہا اپنے دل سے اور اللہ سے، میں نے کہا آج اگر یہ فیصلہ جو اللہ کی مخلوق ترسی ہوئی ہے یہ میں کابینہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ کروں تو کل کو میں اپنے ضمیر کو کیا جواب دوں گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے پہ 160 روپے سستا آٹا جو ہے اس کا ریلیف دیا عوام کو. پھر میں نے اپنی تقریر میں کیا کہا، میں نے کہا کہ آج صحت کارڈ جو 2016 کا مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ تھا اس کو انصاف کارڈ بنا دیا گیا. آج لیا میں، مظفر گڑھ میں، ملتان میں صحت کارڈ غریب آدمی لے کے جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ یہاں سے جائیں، یہ دوائیوں کا نسخہ ہے، صحت کارڈ کو ہم نہیں مانتے، آپ اپنی جیب سے دوائیاں باہر سے لے کے آئیں. وہ مرتا کیا نہ کرتا، کسی کے بچے کا سرجری ہونی ہے، کسی کا باپ جو ہے وہ ICU میں پڑا ہوا ہے، اس کو اپنی جیب سے صحت کارڈ ہوتے ہوئے اس کو اپنا جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، مجبوراً اپنی جیب سے اپنا جو ہے وہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں. میں نے کہا تھا اسمبلی کی اپنی تقریر میں، میں نے کہا اگر اللہ نے موقع دیا ہم پنجاب کے تمام اضلاع میں جو ان اپنا پچھلی حکومت نے لوگوں کو محروم رکھا، آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ تمام اضلاع میں عام آدمی کو THQ اور DHQ ہاسپٹلز میں اور 14 THQ ہاسپٹلز میں کینسر سمیت عام آدمی کی دوائیاں آج مفت مل رہی ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آج تیسری بات میں نے کی تھی کہ ہم لوکل باڈیز کا قانون جو ہے اس کو اچھا بنائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے دن رات محنت کر کر لوکل باڈیز کا قانون بھی ہم نے پاس کرایا اسمبلی سے. یہ میں آپ سے کچھ 5 سال کی باتیں نہیں کر رہا، 3 مہینوں میں جہاں پر شدید جو تھا وہ آئینی بحران تھا. میں نے کبھی سنا نہیں اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نکال دیا، خدا نخواستہ پاکستان کے ایٹمی جو قوت ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، فوج برباد ہو جائے گی، آئینی ادارے تباہ ہو جائیں گے. میں کبھی اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کرتا، نہ میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے. اب مجھے آپ بتا دیں، کیا ڈونلڈ لو وہ شخص نہیں ہے جس کو اپنا کل تک غدار کا سب سے بڑا وہ اپنا جو ہے کردار تھا، اب اس سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ کیا
آج مجھے کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ ملک کا معاملہ ہے، اداروں کا معاملہ ہے، سسٹم کا معاملہ ہے، عوام تنگ آ گئی ہے یہ سازش کا بیانیہ سن سن کر. کیا خاتون اول جو سابق ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میری بیٹی فرح گوگی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ اس کے جو اربوں جو غبن کے کیس ہیں وہ چلیں گے، ہر پر غداری کا مقدمہ بنا دو، غدار کہو سب کو. یہ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے؟ کوئی عوام اپنے آپ کو سمجھائے. کہاں ہے وہ ثبوت عمران نیازی؟ اور آپ کہتے تھے کہ ریاست مدینہ، میں حقائق پر بات کر رہا ہوں. وہ ریاست مدینہ میں گھڑیوں کی لائن لگ گئی، آپ نے کروڑوں کی گھڑیاں جو دوست ممالک سے لیں، اس کو پیسوں کو آپ نے اپنی جیب میں ڈالا. آج تک آپ نے عوام کو جواب نہیں دیا. میں صوبے میں بیٹھا ہوں، میں کیوں اب فرح گوگی کا نام نہ لوں؟ اس صوبے کے اندر 60 کروڑ کا جو پلاٹ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو چند کوڑی کو بھاؤ اس پہ قبضہ کر لیا اور ڈکلیئر کیا احسن جمیل گجر نے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ 2 ارب کی ہے، اور اس کمپنی کے جو سی او ہیں وہ آپ کی جو مسز ہیں فرح گوگی ہیں، آپ کی جو مدر لا ہیں اس کی اپنا جو ہے ان کا نام ہے اپنا ڈائریکٹرز کے اپنا لسٹ میں. تو میں ذمہ داری کے ساتھ صوبے کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ، اللہ معاف کرے کہ ریاست مدینہ کے نام لیوا لوگ، ان کا کردار. ابھی فورن فنڈنگ کا کیس بھی، اس کا بھی فیصلہ آئے گا. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج میں صرف آپ کو حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا،